أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم. جو آیت پڑھی گئی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم اسلامی مسجد کا تذکرہ کیا ہے، وہ ہے مسجد اقصی. نہ صرف مسجد اقصی بلکہ فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد جتنی سرزمین ہے وہ بابرکت ہے. ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ملک شام کی ساری سرزمین المقدسہ پاکیزہ ہے. ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ انبیاء کے اندر وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ کہ تمام جہان والوں کے لیے وہ ملک شام کی سرزمین بابرکت ہے. قرآن کریم کی بہت ساری آیات کے اندر یہ فلسطین کی سرزمین ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پاک سرزمین کے طور پر، ایک بابرکت سرزمین کے طور پر تذکرہ کیا. اور یہ بابرکت کئی اعتبار سے ہے. ایک تو اس لیے ہے کہ اس کے اندر وہ اہم ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام. حضرت ابو ذر نے پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی. پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 برس. تو مسجد حرام کے بعد اس سرزمین کے اوپر اگر کوئی مقدس مسجد ہے وہ مسجد اقصی ہے. اور مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد کی ساری سرزمین یہ نبیوں کی سرزمین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار اسی سرزمین کے اندر، ہیبرون شہر ہے وہاں مسجد الخلیل ہے وہاں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار اسی سرزمین کے اندر ہے. اسی سرزمین کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا مزار ہے. اسی سرزمین کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اسی سرزمین کے اندر جو مسجد ہے اس کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں نماز پڑھا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے سارے نبیوں نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اور وہی مسجد اقصی کی سرزمین ہے جس کے احاطے کے اندر ایک مقام ہے قبۃ الصخرہ. اس جگہ پر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے. تو شام کی پوری سرزمین بابرکت ہے. اب ملک شام یعنی کون سا ملک؟ جو احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر جس سرزمین کا تذکرہ ہے. آج کل جو 4 ملک ہیں سیریا، لیبنان، اردن اور فلسطین، یہ چاروں ملکوں کا مجموعہ یہ پوری سرزمین ہے، یہ ملک شام ہے. اس کے ٹکڑے برطانیہ اور فرانس نے مل کر 1918 کے اندر کر دیے. اصل میں سن 70 کے اندر یعنی اسلام سے بہت پہلے یہ مسجد اقصی ہے. وہ تو سب سے پہلے مسجد حرام کے پاس بنی. اس کے بعد
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو بنایا، حدیث کے اندر تذکرہ آتا ہے. اس کے بعد پھر سے اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا. تو بابرکت سرزمین تو پہلے سے ہی ہے. یہود کی کچھ آبادی اس کے ارد گرد رہی ہے. دنیا کے اندر یہودیوں کی آبادی آج بھی بہت تھوڑی ہے، اس لیے کہ یہ یہودی لوگ یہ مانتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ. ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم سب سے اونچے. دنیا کی دوسری قومیں ہیں، جیسے ہندوستان کے اندر بھی بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، اس طرح ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مقدس لوگ ہیں اور دوسرے تمام مذہب والے ہیں وہ اللہ نے ہمارے غلام کے طور پر پیدا کیے. یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اور تاریخ میں ہمیشہ انہوں نے سرکشی کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش انہوں نے رچی. ہم مسلمان تو یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا، لیکن عیسائی لوگ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا. تو عیسائیوں کے سب سے سخت اگر کوئی دشمن ہے تو وہ یہودی ہے. تاریخ کے اندر ہمیشہ ان کو جھگڑے ہوتے رہے. تو عیسوی سن 70 کے اندر رومن امپیرر ٹائٹس نے یروشلم کے اوپر، یہ بیت المقدس جس جگہ کو کہتے ہیں، پورا ملک ہے فلسطین کے اندر ایک شہر ہے یروشلم جس کو کہتے ہیں جیروسلم. سب سے زیادہ بابرکت یہ شہر ہے اور جیروسلم کے اندر یہ مسجد ایک پورا احاطہ ہے. مسجد اقصیٰ بھی اسی کمپاؤنڈ میں ہے، مسجد قبۃ الصخرہ بھی اسی کمپاؤنڈ میں، بہت سے بابرکت مقامات اسی کمپاؤنڈ کے اندر ہیں. 14,400 اسکوائر میٹر کا وہ مسجد کا پورا کمپاؤنڈ ہے. تو ٹائٹس نے عیسوی سن 70 کے اندر یہاں حملہ کر دیا، سب تہس نہس کر دیا. جو چند یہودی وہاں کے شریر ان سب کو وہاں سے نکال دیا اور پابندی لگا دی عیسوی سن 70 کے اندر کہ یہود کو کوئی انٹری نہیں. یہود کی انٹری پر پابندی لگا دی. یہ پابندی عیسوی سن 70 سے لے کر عیسوی سن 639 تک 550 سال تک جاری رہی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 639 کے اندر یروشلم شہر اور پورے فلسطین کے علاقے کے اوپر فتح حاصل کی. عجیب بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سارے علاقے فتح ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر علاقوں میں کہیں خود بخود نہیں گئے، لیکن یہاں یروشلم کے اندر آپ خود تشریف لے گئے. اور یہ فتح کیسی؟ بالکل خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا. اسلام کے بارے میں یہ سب غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. مکہ فتح ہوا، کوئی ایک قطرہ خون کا نہیں بہا. صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیا. اسی طرح یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا، بالکل کوئی جنگ نہیں، امن کے ساتھ فتح ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح ہوتے ہی چند اصول بنائے، ایک معاہدہ کیا وہاں کے عیسائیوں کے ساتھ. وہاں کا جو اسقف اعظم تھا، سب سے بڑا پادری سوفرینیس نے انتہائی کوشش کی کہ حضرت ساری باتیں منظور ہیں، آپ اس ملک کے اندر جو یہود کی انٹری پر پابندی ہے اس کو جاری رکھیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بات ہم نہیں مانیں گے، ہر ایک کو ہر جگہ رہنے کا حق ہے. یہ انصاف مسلمانوں نے کیا، ان کو اجازت دی وہاں انٹر ہونے کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، مسلمانوں نے ہمیشہ انصاف سے کام لیا. تب سے یہ مسجد اقصیٰ اور پورا علاقہ مسلمانوں کے ماتحت رہا. ہاں، بیچ میں 1099 سے لے کر عیسوی سن 1187 تک کوئی 90 سال تک مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ میں جو جنگ ہوتی رہی، اس میں کبھی یہ شہر ان کے ہاتھ میں کبھی ان کے ہاتھ میں. 1187 کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کو فتح کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی
इंसाफ पसंद थे। इनका जो पर्सनल तबीब था मूसा इब्ने मैमून, यहूदी था। ये सारी बातें इस्लाम के और मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में फैलाते हैं, तब झूठ फैला रहे हैं। इनका तबीब जो था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का, वो था मूसा इब्ने मैमून, और कितना बड़ा आलिम था। ये जूइश एनसाइक्लोपीडिया में और सारी किताबों में ये बात लिखी हुई है कि मूसा से मूसा तक, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से ये मूसा इब्ने मैमून तक कोई आदमी ऐसा नहीं गुजरा जो मूसा जैसा हो। फ्रॉम मोजिस टू मोजिस, नो वन लाइक मोजिस, ये लिखा हुआ है। तो ये इनका पर्सनल तबीब था। जैसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहाँ फतेह हासिल की, वो ईसाइयों ने जो पाबंदी लगा दी थी यहूदियों के दाखिले पर, दोबारा हटा दी 1187 के अंदर। ये मुसलमानों का इंसाफ रहा है। मुसलमान या ये यहूदी लोग हैं, इनकी आबादी वैसे भी कम है और वो अलग अलग मुल्कों में थोड़े बटे हुए। दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क नहीं जहाँ इनकी अक्सरियत, वैसे भी दुनिया में इनकी आबादी 2% से कम है। तो ये यहूदी लोग ज्यादातर यूरोप के मुल्कों में फैले हुए रहे और हमेशा शरारत करते रहे। तारीख गवाह है, दोनों जंगे अजीम जो हुई, दोनों विश्व युद्ध हुए, वो यहूदियों की शरारत की बिना पर हुए, जिनके अंदर ये 4.5 करोड़ लोग मारे गए, जिसको हॉलोकॉस्ट कहते हैं और क्या क्या कहते हैं। ये सब इनकी शरारत की बदौलत हुआ। 1895 के अंदर एक बड़े शातिर, बदमाश, ज़हीन एक यहूदी था ऑस्ट्रिया का, थियोडोर हर्जल। उसने एक किताब लिखी ऑस्ट्रियाई जबान में, दर जुडानिस्तान, यानी एक यहूदी मुल्क। चूंकि वो राष्ट्रवाद यूरोप के अंदर चला, तो यहूदियों के अंदर भी इस बात की तमन्ना जागी कि दुनिया में कोई एक मुल्क यहूदियों का भी होना चाहिए। जैसे ईसाइयों का के मुल्क है, बहुत सारे मुसलमानों के हैं, और वैसे भी यूरोप के बहुत से मुल्कों में इनको जिलावतन किया जा रहा था, जहाँ जहाँ इनकी चाल के भांडे फूटते थे। इसलिए कि यहूदियों की चाल ये रही, आपस में झगड़े करवाओ, क्योंकि इनका अकीदा है दूसरे मजहब वालों को झगड़े करवाना, खून-रेज़ी करना, ये सवाब का काम है। और इकोनॉमी के ऊपर कब्जा करो। आज भी इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा कब्जा यहूदियों का है। तो यूरोप के बहुत सारे मुल्कों ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने और कई मुल्कों ने यके बाद दीगर इनको जिलावतन किया, तड़ीपार किया। तो सबसे पहले इसने ये किताब लिखी। उस किताब के ऊपर, उस किताब के अंदर उसने इस बात के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया कि एक यहूदी मुल्क बनना चाहिए, दुनिया के अंदर होना चाहिए। उसके अंदर चंद जगहों के बारे में उसने निशानदही की। एक तो ये फलस्तीन था, एक था उरुग्वे था, एक ये युगांडा अफ्रीकी मुल्क है, एक था साइप्रस टापू जो है, एक है सिनाई का इलाका मिस्र और लीबिया के बीच में। इन जगहों के बारे में इसने निशानदही की कि इनमें से किसी एक जगह यहूदी राष्ट्र बनना चाहिए और उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीद कर भी काम करना चाहिए। इसके लिए 1897 के अंदर सबसे पहले यहूदी वर्ल्ड कांग्रेस मिली। उसके अंदर ज़हीन यहूदी लोग जमा हुए और इसके बारे में चर्चा। इनका सबसे ज्यादा जोर, और खुद जो थियोडोर हर्जल का जोर था कि ये युगांडा मुल्क है, यहाँ यहूदियों की रियासत इसराइल बननी चाहिए। ये फलस्तीन वहां बनाने नहीं चाहते थे, सबसे ज्यादा वहां वो बनाना चाहते थे, और उसने किताब के अंदर इसी बात के ऊपर जोर दिया था। और खुद बरतानिया को जब मालूम हुआ तो बरतानिया की वहां हुकूमत थी उस वक्त 1890 और 95 के दरमियान। बरतानिया ने पेशकश की कि आप यहाँ यहूदियों को बसाइए, हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, यहाँ इसराइल नाम का मुल्क बनाइए। लेकिन रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता गया, हालात बनते गए और 1914 के अंदर पहली आलमी जंग। यही यहूदी
ان کی چال یہ تھی، جرمنی کے گروپ میں ترکی تھا، دوسری طرف بہت سارے ملک تھے، چال یہ تھی کہ جو 1400 سال سے مسلمانوں کے اندر ایک اتحاد، تمام مسلمان ایک عالمی برادری کا جو تصور تھا، اس تصور کو چکنا چور کرنے کے لیے یہ عالمی جنگ ہوئی، پہلی عالمی جنگ، اور اس دوران جرمنی کا گروپ ہارنے لگا۔ جرمنی کے گروپ میں ترکی تھا، جیسے ہی ترکی کی شکست ہوئی تو یہ ملک شام پورا ہے جو 4 ریاستوں سے اس وقت بنا ہوا تھا، سیریا، اردن، لیبنان اور فلسطین، یہ پورا ایک ملک تھا۔ اس کو فرانس اور برطانیہ نے بانٹ لیا۔ فرانس کے ہاتھ میں تو آیا سیریا اور لیبنان، اور برطانیہ نے لے لیا جارڈن اور فلسطین۔ یہ تقسیم کرنے کے بعد خود برطانیہ نے دعوت دی یہودیوں کو، اس لیے کہ دوسری عالمی جنگ میں اور پہلی عالمی جنگ میں بھی یہودیوں کو چاروں طرف سے نکالا جا رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں دوسری عالمی جنگ کے اندر تو ہٹلر نے ان کی جو شرارتیں رہی اس کی سخت سزا دی۔ تو جو ملک بدر یہودی ہوتے تھے، برطانیہ نے دعوت دی کہ یہودی آئے اور یہ فلسطین کے اندر بسے، ورنہ دنیا کے اندر اسرائیل نام کا کوئی ملک اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ تو فلسطینیوں کی سرزمین ہے، اسرائیل نام کا کوئی ملک تھا بھی نہیں اور انشاءاللہ رہے گا بھی نہیں۔ فلسطین کو آزادی ملنی چاہیے، سارے ملکوں کو آزادی ملی، ہندوستان کو ملی، اردن کو ملی، ملیشیا کو ملی، فلسطین کو بھی آزادی ملنی چاہیے، وہ ان کا حق ہے۔ تو برطانیہ نے دعوت سے ان کو وہاں بسایا۔ 1895 کے اندر فلسطین میں یہودیوں کی آبادی تھی 47,000 اور 1918 کے اندر یہ برطانیہ کے اس زمانے کے اعداد و شمار، بستی کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں، 1918 کے اندر وہاں یہودیوں کی آبادی تھی 58,000 اور مسلمانوں کی آبادی تھی 7.5 لاکھ۔ لیکن 1918 کے بعد چاروں طرف سے یہودی آ کر وہاں بسنے لگے۔ رفتہ رفتہ 30 سال کے عرصے میں 1948 میں 58,000 سے 6 لاکھ اور 8,000 یہودیوں کی آبادی وہاں ہو گئی۔ یہ سب شرارت کس کی؟ برطانیہ کی۔ برطانیہ کے ایک بہت بڑا مصنف گزرا ہے A.J. ٹوئنبی نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں برطانیہ کا ناگرک ہوں، برطانیہ کا سٹیزن ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہے، اور میرے ملک کے خلاف کوئی انگلی اٹھائے تو مجھے برا لگے گا، لیکن برطانیہ کی وجہ سے یہ یہودی راشٹر بنا اور آج جو قتل عام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے بہت افسوس ہے اور میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ میں ایک برطانوی ہوں۔ تو برطانیہ نے وہاں سب کو بسایا اور اس کے بعد 1948 کے اندر جب ملکوں کو آزاد کیا گیا، اردن کو آزادی دے دی، سیریا کو آزادی دے دی، لیبنان کو آزادی دے دی، رہا فلسطین۔ اسی فلسطین کے اندر یروشلم شہر ہے، اسی کے اندر مسجد اقصیٰ ہے، اور اسی فلسطین کے اندر کئی اہم شہر ہیں، جیسے وہیں حبرون شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار ہے، اور وہاں بہت ساری مقدس جگہ، احادیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں اس سرزمین کے بارے میں آئی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری احادیث کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بات لکھی ہے کہ خلق و عمر کی ابتدا، یعنی دنیا کی ابتدا، دنیا کی پہلی مسجد کی ابتدا تو مکہ مکرمہ سے ہوئی، لیکن احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خلق و عمر کی انتہا، یعنی اس دنیا کا خاتمہ اس وقت دنیا کا مرکز ہوگا ملک شام۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ حشر و نشر بھی، یعنی حساب کتاب بھی اسی ملک شام کے اندر میدان میں ہوگا، لوگ اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے وہی جمع کیے جائیں گے، بابرکت سرزمین ہے۔ تو 1948 کے اندر یہ تینوں کو آزاد کر دیا، اور خفیہ طور سے برطانیہ نے یورو میں ایک ریزولوشن پاس کروا کے یہ فلسطین کی سرزمین سونپ دی یہودیوں کو۔
हालांकि वहां कोई यहूदियों की रियासत नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, मुसलमानों की सरजमीन थी और वो सौंप दी। और उसके बाद फौरन एक प्रिजन यानी इसराइल उसका नाम दे दिया गया और फौरन एक कानून पास कर दिया इसराइल ने कि दुनिया में जहां कहीं से यहूदी आएंगे तो लॉ ऑफ रिटर्न नाम का कानून पास किया, जो भी यहूदी आए उसको फौरन सिटीजनशिप मिलेगी। और दूसरा एक कानून पास कर दिया कि भाई जो सरजमीन, जिस जमीन की भी हुकूमत को जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कोई तामीर के लिए हो, किसी मुल्क के मफाद में हो, तरक्की के लिए हो, तो वो हुकूमत उसको ले सकेगी। और फिर रफ्ता रफ्ता 1948 के अंदर कितना ज्यादा इन्होंने जुल्म किया। 48 के अंदर फलस्तीन में मुसलमानों की आबादी थी 9,72,000, 8,72,000। इतना ज्यादा जुल्मों से सितम किया कि टॉयन भी लिखता है कि जब 48 के अंदर सर्वे किया तो 8,72,000 में से 7 लाख लोग कैंपों में, यानी 80% लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर कैंपों के अंदर गए। बेतहाशा जुल्म सितम हुआ, लाखों लोगों को मार डाला गया और आज भी मारा जा रहा है। बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, कैंपों के ऊपर बमबारी हो रही और सारी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। पता नहीं दुनिया के अंदर गोया ऐसा लगता है कि इंसानियत खत्म हो चुकी क्या। दुनिया के अंदर लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं और दुनिया के मुल्क, दुनिया वाले बिल्कुल एकदम खामोश तमाशाई बने हुए। 1948 से ये बात चल रही। ये तो हमें तो उस वक्त जरा मीडिया में थोड़ा बहुत आता है, जब हर 2-3-4 साल में ज्यादा जुल्म करते हैं तो आ जाता है, वरना मुसलसल ये हो रहा है। गांव के गांव, शहर के शहर तबाह कर दी। 1948 के अंदर कई गांव ऐसे थे 100% लोगों को मार डाला गया। जैसे 1948 के अंदर एक गांव था डीर यासीन के अंदर रात को सब लोग सोए हुए थे, इसराइल की फौज घुस पड़ी, फायरिंग ऐसा किया, सुबह को गांव का एक भी आदमी जिंदा नहीं। ये तो एक मिसाल मैंने दी। अभी 1994 के अंदर वहां हेब्रोन शहर में एक मस्जिद अल खलील, जिसके कंपाउंड में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मजार है। रमजान के महीने में जुमा की नमाज चल रही है, गोलिस्ताइन नाम का एक यहूदी मस्जिद के अंदर घुसा अपने ग्रुप को लेकर, नमाज के अंदर रमजान में फायरिंग शुरू, कई लोग नमाज के अंदर मर गए, जो भाग सके जख्मी होकर भागे। ऐसा जुल्म सितम हो रहा है। अभी ये रमजान, इसी रमजान के अंदर ये हमले शुरू हुए हैं 7 जुलाई से, उसके बाद कैंपों के ऊपर हमले हुए। ईद के दिन भी 100 लोग शहीद हुए। ईद के दिन 2 तो ऐसे कैंप जो यानी यूनो के जो बनाए हुए स्कूल हैं, कैंपों के ऊपर हमले हुए, कई बच्चे मर गए। रमजान के एक दिन एक फुटबॉल ग्राउंड पर हमला कर दिया, फुटबॉल खेलने वाले बच्चे मर गए। बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, बेतहाशा जुल्म सितम हो रहा है। और फिर भी ऐसा कहा जा रहा है दुनिया के अंदर, बिल्कुल झूठ, कि ये फलस्तीनी लोग आतंकवादी हैं। भाई अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले से कहाँ से आतंकवादी? क्या हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने वालों को हम आतंकवादी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। कोई मुल्क का आज़ादी, ये तो इस्लाम ने एक नारा दिया है दुनिया को, हर एक को आज़ाद होने का, आज़ाद रहने का हक है। गुज़िश्ता जुमा को ही मैंने किसी मस्जिद में आज़ादी के बारे में इस्लाम का नजरिया क्या है कुछ बताया था, वाक़यात भी बताए थे। तो आज़ादी का हक है हर एक को। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अरे भाई ये कहाँ की इंसाफ की बात। और ये इसको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं जुल्म सितम के खिलाफ, सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है अमेरिका कर रहा है। बिल्कुल खुलेआम बात है, सारी इंसानियत को ताक में रखकर अभी ये रमजान के अंदर हमले हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ने $325 करोड़ इमदाद देने का ऐलान किया, ओबामा ने पास करवाया।
2 मरतबा इसी दौरान हथियार भेजे, सारी यानी शर्म और हया को एक तरफ रखकर। यही नहीं, 1948 से अब तक अमेरिका ने इसराइल को बचाने के लिए 23 मरतबा 23 टाइम्स यूरो के अंदर वीटो का इस्तेमाल किया। ये 22 रमजान को दुनिया के मुल्क इसराइल को सिर्फ इतना भी नहीं कह सकते कि ये जुल्म और सितम बंद करो, बच्चों को मारना बंद करो, ये इंसानी हुकूक के अलमबरदार, दुनिया के अंदर अमन व अमान के कायम करने के रखवाले, इतना भी नहीं कहते। अभी 22 जुलाई को यूरो के अंदर यूरो की मीटिंग बुलाई गई पीस काउंसिल की, सिर्फ इसराइल को इतना कहने के लिए कोई हमले बंद करो, इतना कहने के लिए कोई बंद नहीं कर रहा था, किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन सिर्फ रिजोल्यूशन पास करके इतना कहना है। 47 में से 30 मुल्क हाजिर रहे इस वोटिंग में 22 जुलाई 2014 को। 30 में से 29 मुल्कों ने, इंडिया समेत, इंडिया ने भी इस मर्तबा भी हमेशा की तरह फलस्तीन की ताईद में वोट दिया। 29 मुल्कों ने वोट दिया कि हमले बंद करो। 29 के खिलाफ अमेरिका ने वोट दिया, एक मुल्क ने 29 ऑपोजिट बंद, हमले बंद करने के खिलाफ इसराइल की ताईद में वोट दिए। तो अमेरिका के बारे में हम इसलिए कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सपोर्ट इसको अमेरिका कर रहा है और इतना ज्यादा जुल्म और सितम हो रहा है। हाँ, इसके बारे में कुछ और तारीखी बातों की तरफ की थोड़ी सी निशानदही कर दूं, वक्त तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ये फलस्तीन जो है, इसके अंदर एक बाबरकत शहर है यरूशलेम। असल मसला यरूशलेम का है। ये इसराइल ने क्या किया, यरूशलेम और उसके आसपास के इलाकों से सबको खदेड़ दिया, मुसलमानों को निकाल दिया, जिला वतन कर दिया, मारा, कैंपों में डाला, खामोश कर दिया। अब उसी फलस्तीन का एक इलाका है गजा। कुछ मुसलमान हैं जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वो गजा के इलाके में है, बस और इलाकों में वो बेचारे या तो खामोश हैं या दबे हुए हैं, जो भी है। ये इसराइल के चाल है। अब दुनिया के अंदर 2006 में भी इसी तरह हुआ था, गजा 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 गजा। यह लफ्ज़ इतना दोहराया जा रहा है ताकि मुसलमान यरूशलेम लफ्ज़ को भूल जाए, मस्जिद अक्सा को भूल जाए। बस ये जहन को डाइवर्ट करने की कोशिश। गजा लफ्ज़ इतना ज्यादा आम है, एक तो ये चाल है। दूसरी चाल आप देखिए, ये मस्जिद अक्सा का जो कंपाउंड है, बहुत बड़ा कंपाउंड, उसी कंपाउंड के अंदर मस्जिद अक्सा भी है। उसी कंपाउंड के अंदर एक और मस्जिद है, मस्जिद कुब्बतुस सखरा। कुब्बतुस सखरा भी बहुत बाबरकत जगह है। यही वो जगह है जहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब 639 में गए, सारी जगह को साफ किया, मस्जिद अक्सा की निशानदही की, और कुब्बतुस सखरा जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए थे, उस जगह के ऊपर भी मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। तो एक ही कंपाउंड में 2 मस्जिदें, एक है मस्जिद अक्सा और एक है कुब्बतुस सखरा। कुब्बतुस सखरा है बाबरकत। वहाँ ईस्वी सन 691 में यानी ये अब्दुल मलिक बादशाह ने वहाँ एक बड़ी मस्जिद बनवाई और उसके ऊपर गुम्बद बनवाया 20 मीटर ऊंचा, और उसका जो इहाता है, उसका घेराव है वो 20 मीटर है। ऐसा गुम्बद बनवाया। वो जगह जरूर बाबरकत है, लेकिन वो अलग है। वो है मस्जिद कुब्बतुस सखरा, मस्जिद अक्सा अलग है, उसके पास नहीं। इसराइल पिछले कई साल से मस्जिद अक्सा को कलर काम करने की इजाजत नहीं देता। बहुत ज्यादा कोशिश के बाद 1993 में कुब्बतुस सखरा को कलर करने की इजाजत दी। जॉर्डन के राजा हुसैन ने 20 किलो सोने से इस गुम्बद को कलर किया। अब दुनिया के अंदर, सारी दुनिया में यही फोटो बताया जा रहा है। अक्सर मुसलमान समझते हैं कि ये मस्जिद अक्सा है। और मुझे तो दुख इस वक्त हुआ कि अभी इसी महीने में आनंद से एक महनामा निकलता है तबलीग, उसमें लास्ट पेज के ऊपर वो कुब्बतुस सखरा गुम्बद किया है सुनहरे रंग का, और उसके नीचे लिखा हुआ है मस्जिद अक्सा। सारी दुनिया के मुसलमानों को भी ये इसराइली चाल है, कुब्बतुस सखरा को इतना ज्यादा हाईलाइट करो कि लोग
مسجد اقصیٰ کو بھی بھول جائیں. اور ان کا پلان کیا ہے؟ ان کا پلان تو یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر ہیکل سلیمانی بنائے. اور اتنا ہی نہیں، یہ ظالم لوگ، ان کا پلان یہ ہے کہ بھئی بنو قریظہ اور بنو نذیر کے علاقوں تک، مدینہ تک ہماری آبادی تھی. یہ ان کا پلان ہے، بہت پرانا پلان ہے. مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ بھائی کیا ہے حقیقت. اکثر لوگ ہم میں سے اس سے ناواقف ہیں. تو ان کے پلاننگ، ان کے عزائم بہت زیادہ خطرناک ہے. بہرحال یہ انسانیت کے اوپر اتنا سخت ظلم و ستم ہو رہا ہے، اتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، عورتوں کے اوپر باقاعدہ ٹارگیٹ بنا کر حملے کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ان کو کوئی افسوس نہیں. جب یہ رمضان کے اندر، بلکہ عید کے دن وہ ہاسپٹل کے اوپر حملہ ہوا، اور حملہ ہوا عید کے دن. ایک ہاسپٹل ہے غزہ کی، بالکل بجلی کٹی ہوئے کئی ماہ سے، بجلی نہیں ہے، وہاں پانی کی قلت ہے، دوائیں نہیں پہنچائی جا رہی. حالانکہ چاروں طرف عرب ممالک ہیں، ایک طرف جارڈن ہے، ایک طرف سیریا ہے، ایک طرف مصر ہے، ایک طرف لیبنان ہے، چاروں طرف عرب ملک ہیں. بالکل سیل ہے غزہ کی بارڈر. نہ دوائیں پہنچائی جا سکتی ہیں، نہ کھانا پینا پہنچایا جا سکتا ہے، سسک کر مر رہے ہیں. لیکن یہ جانباز لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کو یعنی مبارکباد کے قابل ہیں یہ لوگ کہ اتنے ظلم کے باوجود یہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اور بہرحال دنیا کے اندر جو بھی آزادی کے لیے لڑ رہا ہو اور ظلم و ستم کے خلاف لڑ رہا ہو وہ مبارکباد کے قابل ہے. تو اتنا زیادہ ظلم و ستم نہ ہو رہا ہے اور انسانیت بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے بارے میں، اس کی تاریخ کو جانیں. یہ کتنی یعنی بابرکت سرزمین ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر کے نیچے سے، تکیے کے نیچے سے کتاب اللہ نکالی گئی اور اس کی روشنی ملک شام تک پہنچی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، فتنوں کے زمانے میں صحیح ایمان ملک شام میں ہوگا. اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی بابرکت سرزمین ہے شام، کیا ہی بابرکت سرزمین ہے شام، کیا ہی بابرکت سرزمین ہے شام. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ انبیاء کی سرزمین ہے اور وہاں سے لوگوں کے اوپر نکالا گیا، جلاوطن کیا گیا، ظلم و ستم کیا گیا اور کئی سال سے ہو رہا ہے اور لوگ واقف نہیں. میڈیا بالکل الٹی باتیں چلا رہا ہے. اتنا یعنی ظلم و ستم، ہاسپٹل کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، کیمپوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور آتنکوادی ان کو کہا جا رہا ہے. بلکہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی تو وہ ہیں جو مار رہے ہیں مریضوں کو، جو مار رہے ہیں بچوں کو، جو مار رہے ہیں معصوم بچوں کو، معصوم عورتوں کو. وہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اور یہ لوگ تو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بہت بابرکت سرزمین ہے. اس کی تاریخ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنی چاہیے، بیانات ہونے چاہیے. اور جمعیت علماء نے ابھی جو ایک تحریک چلائی ہے کہ جو بھی پروڈکٹ اسرائیل کی ہے اور جو بھی پروڈکٹ امریکہ کی، کیونکہ میں نے بتایا کہ اس کو سب سے زیادہ مدد کر رہا ہے امریکہ. ایٹمی طاقت اتنے سال میں وہ بن گیا، اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے. وہ ظالم حکومت زبردستی زمین لے لی، وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ ایٹمی طاقت بن گیا. دوسری طرف اگر کوئی مسلم ملک، ایران اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو پابندی لگتی، عراق کوشش کرتا ہے تو صدام کو پھانسی دے دی جاتی ہے، کوئی اور ملک کوشش کرتا ہے، سیریا یا کوئی اور ملک، تو طرح طرح کی پابندیاں. اور یہ
اس کے لیے 23 مرتبہ ویٹو استعمال کر چکا ہے امریکہ اور مدد کر رہا ہے. تو بہرحال ہم اتنا کر سکتے ہیں جو جمعیت علماء نے اعلان کیا کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ دنیا کی اکانومی پر ان کا قبضہ ہے. ان کی چیزوں کو ہم استعمال کر رہے اس کا نفع ان کو پہنچ رہا ہے. کئی چیزیں جیسے آپ کے سامنے پیپسی کا نام لیا گیا, 7 اپ کا نام لیا گیا, لکس کا نام لیا گیا, لائف بوائے کا نام لیا گیا, وہ ویل ایکٹیو کا نام لیا گیا, اور پتہ نہیں بہت سی چیزوں کا نام لیا گیا, کولگیٹ کا نام لیا گیا, پیپسوڈینٹ کا نام لیا گیا. تو جو بھی ایسی بہت سی چیزیں اس کے بارے میں تحقیق کی جائے اور ان کا مکمل بائیکاٹ جو کیا جائے. اور یہ نہیں کہ وہ 2-4 دن کے لیے, یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک فلسطین کی سرزمین کو آزادی نہ ملے, جب تک یروشلم کو آزادی نہ ملے, جب تک یعنی مسجد اقصی کو آزادی نہ ملے, جب تک انسانیت کے خلاف ہونے والے حملے بند نہ ہو جائے تب تک یہ بائیکاٹ جاری رہنا چاہیے. 2006 میں بھی دنیا میں تحریک چلی, اور صرف مسلمان نہیں دوسرے لوگ بھی ایسی تحریک چلا رہے ہیں. دوسری قوموں کے اندر بھی انسانیت نواز لوگ موجود ہیں. 4 دن پہلے اسرائیل کے شہر تل ابیب میں بہت سارے اخبارات کے اندر یہ آیا, ریلی نکالی گئی اسی اسرائیل میں, پابندی کے باوجود 10,000 لوگ جمع ہوئے اور اس میں زیادہ تر یہودی تھے. امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے سامنے ریلی نکلی, اس میں زیادہ تر عیسائی تھے. تو دنیا کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں تمام قوموں میں, ان کو ساتھ لے کر اسلام تو امن و امان کا, محبت کا, اتحاد کا, ایک کرنے کا مذہب ہے. تو جو انسانیت کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ جانیں, اور جب تک یہ حملے جاری رہیں تب تک ہماری طرف سے ان چیزوں کا بائیکاٹ ہوتا رہے. یہی اعلان جمعیت علماء کی طرف سے ہے. بہت سارا میں نے آپ حضرات کا وقت لیا, میں آپ حضرات سے معافی کا بھی خواستگار ہوں, اور مفتی صاحب نے اس ناچیز بندے کو دعوت دی, اس لیے مفتی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. اور باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. کیا ہے